میں نے کراچی میں فکشن کے عنوان سے ایک حکایت لکھ کر اپلوڈ کروائی تھی کراچی میں، جب کراچی میں جو ادارہ ہے وہاں. تو اس کے بعد جو ہے مجھے ایک دوست کا ابھی 2 3 دن پہلے وہ پیغام آیا کہ بھائی یہ کیا کر دیا ہے، وہ تو سب مطلب تمہاری تکفیر تک کا خطرہ ہے. تو میں نے پوچھا کہ کیا تفصیل پوچھی تو پتہ چلی جو ایک حکایت کے نام سے جو چیز سامنے آئی ہے تمہاری طرف سے، اس میں اس نے لوگوں کو مشتعل کر دیا ہے اور اس کی وضاحت ضروری ہے. تو میں نے پھر آج ہی بلکہ تھوڑی دیر پہلے اس کو کھول کے اس پہ تبصرے دیکھے کہ تبصرے خصوصاً اختلافی تبصرے وہ کیسے ہیں. وہ میں پہلے وہ تبصرے سناتا ہوں تو اسی سے اندازہ لگا لیجئے کہ ہم لوگ کسی بھی طرح کی مطلب سمجھ اور کسی بھی طرح کے فہم انسانی میں درکار ضرورت کو پورا کرنے کے لائق رہ گئے ہیں. کیا ہمارا دماغ انسانی رہ گیا ہے؟ وہ ابھی عرض کرتا ہوں. اور یہ تبصرے گمان غالب ہے کہ جوانوں اور نوجوانوں کے ہی نہیں بلکہ بوڑھوں کے بھی ہیں اور یہ سب مذہبی لوگوں کے ہیں. اب سنیے وہ تبصرے کیا ہیں. مطلب ان تبصروں کا وہ حصہ جو اختلاف پر مبنی ہے. ایک صاحب کہتے ہیں یہ کیا ہے، مطلب حقارت سے. دوسرے صاحب فرماتے ہیں کیا بکواس ہے. یہ کئی لوگوں نے لکھا کیا بکواس ہے. اب یہ زبان وغیرہ دیکھیے، اور اب اس پورے طبقے یا اگلی نسلوں سے کیا امید باندھی جا سکتی ہے کہ جو کچھ نہ صحیح تو عمر ہی کا لحاظ کر لینے والے رویے سے بھی محروم ہیں. تو اب تیسرا، ابے یہ کون ہے اور کدھر سے آیا ہے. چوتھا، اب یہ اختلافی ہے، مہذب ہے، اس کو میں نے صرف اس لیے اس کا ایک ٹکڑا منتخب کیا ہے کہ ہماری سمجھ کا درجہ جو ہے وہ سامنے آ جائے کہ ہم ناسمجھی اور نافہمی کی کس پاتال میں پڑے ہوئے ہیں. اب یہ واضح تھا کہ یہ کہانی ہے. ایک صاحب بہت مہذب لہجے میں اختلاف کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ سامری اور قارون کی اس ملی بھگت کی کوئی تاریخی حقیقت ہوتی تو قرآن کریم اس کا پردہ چاک کر دیتا. اب یہ ناسمجھی کا نہ سمجھ میں آنے والا اظہار ہے. مطلب ناسمجھی کے بھی کچھ قواعد ہوتے ہیں، یہ ان سب قواعد کو توڑ دینے والی نافہمی ہے کہ کہانی کو آپ کوئی تاریخی واقعہ سمجھ رہے ہیں اور اس میں سند بھی طلب کر رہے ہیں کہ یہ کس کتاب سے لیا ہے. پانچویں صاحب فرماتے ہیں کہ ٹوٹل جھوٹ اسٹوری، کچھ بھی بول دیتے ہیں. یہ بھی 2 4 لوگوں نے لکھا، میں نے نمونے کے طور پہ کیے. بے مقصد فضول اسٹوری، خارجی فتنہ، نہ کوئی مقصد نہ کوئی نتیجہ، بکواس، خرافات. یہ کیا ڈرامہ تھا. اب یہ مطلب نمونے کے طور پر آپ ذرا تبصرہ کرنے، اختلاف کرنے، غصہ تک کرنے کے یہ اسالیب ذرا ملاحظہ فرما لیجئے کہ اگر یہ غصے کا اظہار بھی ہم اس لہجے میں، ان لفظوں میں اور اس سطح پر کرنے کے عادی ہو جائیں گے تو ہمارا غصہ بھی انسانی نہیں رہ جائے گا. تو میں کہہ سکتا ہوں کہ آپ کسی بھی جگہ انگریزی لیکچرز، انگریزی بڑے بڑے اختلافی موضوعات پہ ان کے بیانات دیکھیں اور کمنٹس میں جنگ چل رہی ہوتی ہے باقاعدہ، جیسے دشمن ایک دوسرے کے مورچہ زن ہیں، لیکن یہ سطح اظہار نہیں ہے.
وہ نفرت بھی جو ہے وہ کم از کم معیاری لفظوں میں ظاہر کرتے ہیں. ان کے یہاں لفظ سے تعلق کا اتنا گھٹیا جو وہ درجہ ہے وہ ان کے یہاں عام لوگوں میں نظر نہیں آتا، جو باقاعدہ دشمنی، دھمکی، نفرت اس سب کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں. یا آپ دیکھ لیجئے، کہیں بھی دیکھ لیجئے. تو مطلب حیرت ہے کہ ہم لوگ مطلب کیا بنیں گے اور کیا بن چکے ہیں. تو بہرحال بہرحال میں نے سوچا کہ چلو اس کی تھوڑی وضاحت کرتے چلے جائیں تاکہ لوگ شاید اس سے یہ جو ان میں یہ جو اس طرح کے تبصرہ نگاری کرتے ہیں ان لوگوں کو شاید کسی اپنی اس کمزوری کی طرف توجہ ہو جائے کہ اختلاف بھی مطلب اختلاف کرنے سے آپ کی شخصیت زیادہ ظاہر ہوتی ہے اتفاق کرنے کے مقابلے میں. تو یہ سطح جو ہے یہ تو یوں لگتے ہے کہ یہ بالکل جیسے حشرات الارض کی سطح ہے جس پر ہم اختلاف اور مخالفت کرتے ہیں. تو کاش اختلاف کی سطح تھوڑی بلند ہو جائے، کاش غصہ کرنے کی سطح انسانی ہو جائے، کاش وہ اظہار نفرت کریں مجھ سے، مگر یہ لگے کہ انہوں نے یہ کسی تہذیب میں پلے بڑھے ہیں. تو بہرحال اب وہ ہے، یہ ایک حکایت میں پڑھ دیتا ہوں اور یہ ہم اپنی طرف سے انشاءاللہ اسے نشر کریں گے. یہ حکایت اصل میں ہے، اس کا جو تھیم ہے، اس کا جو تھیمیٹک اسٹرکچر ہے اس میں کچھ چیزیں شامل ہیں. مثال کے طور پہ بے روح، بے معنی اور محمل مذہبیت، یہ اس کا ایک موضوع ہے. دوسرا یہ کہ علم کے آئیڈیا، علم کے بنیادی تصور سے خالی بے مقصد اور بے مصرف تعلیم کا کھوکھلا پن جو مضحکہ خیز ہے. جس نظام تعلیم میں ہم رہ رہے ہیں، اس نظام تعلیم کا کھوکھلا پن اس کی مضحکہ خیزی کے ساتھ وہ دکھانے کی کوشش کی گئی، اور پھر کہ شناختوں میں انتشار پیدا ہو گیا ہے. اب یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ اس مسئلے کا ہم شکار تو ہیں، اس مسئلے کا نام نہیں جانتے. یہ ہماری قوم کی ایک اور بڑی بیماری ہے کہ یہ جن بیماریوں میں مبتلا ہیں ان بیماریوں کا نام ہی نہیں جانتے، تو ڈاکٹر کہاں سے ڈھونڈیں گے. تو وہ یہ کہ شناختیں جو ہیں وہ مستقل نہیں رہ گئیں. ایک شخص ایک شناخت کو اختیار بھی کر لے تو اس شناخت کو نبھانے والی جو صلاحیتیں اور جو ذمہ داری اور جو فوکس ہے وہ اس میں ہے نہیں، تو ہر شناخت اس پر ایک جبر سا بن جاتی ہے. تو وہ شناختوں کی تبدیلی کو بغیر کسی بڑے مجاہدے میں پڑے ہوئے، بغیر کسی کشاکش میں پڑے ہوئے قبول کر لیتا ہے. اس کے لیے ظاہر ایک شناخت قمیص اور ٹوپی کی طرح ہے، اس کو اتار دیتا ہے وہ. تو جو آدمی اپنی گیون آئیڈینٹی سے اتنا زیادہ غیر سنجیدہ، غیر متاثر اور لا تعلق رہنے کا عادی ہو، وہ اس میں دکھایا گیا ہے. اور پھر یہ کہ انسان، خاص طور پہ آج کے انسان، اس کی مجموعی لایعنیت، ایبسرڈیٹی، اب آدمی خود کو ایبسرڈائز کرتا چلا جا رہا ہے. یہ ایک بڑا موضوع ہے. اس کی طرف بھی جیسے اس کو بھی اس میں ہوتا ہوا دکھانے کی کوشش کی گئی تھی. اور پانچواں اس کا تھیم ہے کہ طاقت، پاور کو حاصل کرنے کے لیے سرمایہ داری نظام نے علم کو اپنا مطیع بنایا ہے. یعنی علم اب ایسا نہیں ہے، علم خالص نہیں رہ گیا، علم 100% معروضی یعنی آبجیکٹو نہیں رہ گیا، علم غیر جانبدار نہیں رہ گیا.
اب علم سرمایہ داری نظام کی تقویت کے لیے پیدا ہوتا ہے، اور جب بھی نئی منطق کی ضرورت پڑتی ہے سرمایہ داری نظام کو اپنی بنیادیں مضبوط کرنے یا اپنا پھیلاؤ بڑھانے کے لیے، تو اس کے بنائے ہوئے تعلیمی نظام میں سے اس کی تائید کرنے والی لاجک پروڈیوس کر کے اسے دے دی جاتی ہے۔ اس کی طرف اشارہ بھی مقصود ہے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ سارے تھیمز ہمارے زندہ مضامین ہیں، زندہ مسائل ہیں، جن کو اس حکایت میں ایک ایبسرڈ اور سرریئلسٹک اسلوب میں جیسے دکھایا گیا ہے، سجھایا گیا ہے یا محسوس کروانے کی کوشش کی گئی ہے۔ کیونکہ مجھے یہ یقین ہے کہ ہم کچھ گہری باتیں یا زندگی اور ذہن اور تاریخ پر اثر انداز ہو سکنے والی باتیں سمجھنے کے اہل نہیں رہ گئے، تو کم از کم یہ کہ اگر تم والکینو کو، آتش فشاں کو سمجھنے کے اہل نہیں ہو، تو کم از کم اس کی دھمک سے، اس کے لاوے سے متاثر ہونا ہی سیکھ لو۔ تو میں زیادہ تر یہ جو پلیز وغیرہ لکھتا ہوں اس میں یہی پیش نظر زیادہ ہوتا ہے کہ اے لوگو، تمہارا دماغ مفلوج ہو گیا ہے، لیکن دیکھ لو شاید تمہارے کچھ احساسات برقرار رہ گئے ہوں جو انسان کو اپنی زندگی کو تسلسل میں رکھنے کے لیے درکار ہوتے ہیں۔ تو اب وہ دیکھتا رہتا ہوں، اب لگتا ہے کہ وہ احساسات بھی کند ہو گئے۔ تو بہرحال یہ میں اس طرح سناؤں گا پڑھ کر کہ اس میں بیچ بیچ میں وضاحت کرتا چلا جاؤں گا۔ کسی زمانے میں 4 دوست ہوا کرتے تھے۔ اب اس کی شرح، کسی زمانے سے ہر زمانہ مراد ہے اور کوئی زمانہ بھی مراد نہیں ہے۔ اس بات کو، اس پیراڈاکس کو سمجھنے میں نہیں سمجھتا کہ یہاں کسی سے مطالبہ کرنا چاہیے کہ سمجھو، لیکن اتنا تو کہنے کا حق دے دو کہ اسے محسوس ہی کر لو کہ ہر زمانہ اور کوئی زمانہ بھی نہیں، یعنی انسان سے نسبت زمانے کو ماضی بنا دیتی ہے، ایسا ماضی جو کبھی حال نہیں بنا، یعنی خیالی ماضی، یعنی غیر موجود ماضی۔ یہ اس میں دکھایا ہے کسی زمانے کے لفظ سے۔ کسی زمانے میں 4 دوست ہوا کرتے تھے، قلندر بخش، غوث بخش، امام بخش اور خدا بخش۔ ایک ہی گاؤں میں ایک ہی دن پیدا ہوئے، ایک ہی اسکول، ایک ہی کالج اور ایک ہی یونیورسٹی میں پڑھے۔ متن ختم۔ شرح یعنی وضاحت، شرح نہیں وضاحت۔ یہ جو بخش کا کلمہ ہے نا، یہ بخش کی یکسانی ان چاروں کو طفیلی وجود دکھانے کے لیے ہے۔ یہ آتھینٹک بینگز نہیں ہیں، یہ طفیلی وجود ہیں، قصے کہانیوں کے، یعنی کہ ایسے کہ یہ فرضی اوریجن سے اپنے آپ کو نسبت دے کر موجود سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش کرنے والے لایعنی شخصیات ہیں۔ تو یہ چاروں تو پھیلی وجود ہیں کیونکہ سب کسی نہ کسی کے بخشے ہوئے ہیں۔ ان ناموں میں قلندر، غوث، امام اور خدا محض ان دوستوں کا ہونا جائز بنانے کے لیے ہے۔ خدا کے لیے اس کو سمجھو کہ یہ جو بخش ہے نا، بخش جیسے بندہ، مخلوق، کہ وہ قلندر کی مخلوق ہے، وہ امام کی مخلوق ہے، وہ غوث کی مخلوق ہے، وہ خدا کی مخلوق ہے۔ تو کیونکہ خدا اور یہ باقی تینوں جو ہیں یہ جینوین بینگس ہیں، یعنی ان کا موجود ہونا وجود کی تمام قوت تصدیق کے ساتھ ثابت ہے، تو جن کے موجود ہونے پر شک نہ کیا جا سکے،
یہ چاروں وہ کردار ہیں۔ تو ان کی یقینی موجودیت کا طفیلی بن کر، یعنی اس سے آرگینک ربط پیدا کیے بغیر محض ان کا طفیلی بن کر یہ لوگ اپنا ہونا جسٹیفائی کر رہے ہیں، یعنی اپنی شناخت، یعنی کہ فی الاصل معدوم اور بظاہر موجود کی شناخت استوار کر رہے ہیں۔ تو خدا امام غوث اور قلندر کا بخشندہ ہونا، خالق ہونا، ان کے درمیان، یعنی ان چاروں کے درمیان امتیازات کو اس طرح تحلیل کر دیتا ہے کہ چاروں ایک دوسرے کے کامل متبادل، یعنی پرفیکٹ سبسٹیٹیوٹ بن جاتے ہیں یا بن سکتے ہیں۔ تو ہر ایک دوسرے کی معدومی سے موجود ہے۔ جو خدا بخش ہے وہ کہتا ہے کہ قلندر بخش نہیں ہوتا، جو امام بخش ہے وہ کہے گا غوث بخش نہیں ہوتا۔ مطلب سب ایک دوسرے کو معدوم کر کے انہیں اپنے وجود کا سبب بنا رہے ہیں۔ تو جہاں موجودات کو آپس میں ایک دوسرے کے عدم کی ضرورت ہو اپنے وجود کے لیے، یہ وہ صورتحال ہے جس کی بنیاد پہ کہا جا سکتا ہے کہ انسان ایک مجموعی لایعنیت کا شکار ہے۔ متن: یونیورسٹی سے نکلے تو فیصلہ کیا کہ جادو سیکھیں گے، دنیا کے سب سے دولت مند، طاقتور اور مشہور آدمی بن کر عیش کریں گے۔ یہاں روک کر وضاحت کر رہا ہوں کہ سرمایہ داری نظام کے پھیلاؤ کے علاوہ علم و تعلیم کا کوئی مقصد نہیں رہ گیا۔ قوت، حاکمیت، عظمت، یہ بھی سب انسان کی اکثریت کے لیے مقاصد کی بجائے ذرائع کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اب حقیقی مقصود بس ایک ہے، مزے کرو، عیش کرو، یعنی جبلی اور حیوانی وجود کو سیراب اور شاداب رکھو۔ تو اب یہ حقیقی مقصود ہے آج کے آدمی کا، یعنی کہ جس کو ہم کہہ رہے ہیں کہ ایک محمل وجود ہے۔ تو عقل و علم وغیرہ بس اسی مقصود کو آسانی سے حاصل کرنے کے وسائل ہیں، قابل اعتبار وسائل ہیں۔ تو جادو میں چونکہ اسباب کی پابندی نہیں ہوتی، اس لیے یہ انسان کی ذہنی اور عملی سرگرمیوں کا آئیڈیل ہے۔ کبھی کھنگال کے دیکھو تو ہر علم، ہر عمل ایک جادو ہو جانے کا متلاشی رہتا ہے۔ کبھی غور سے دیکھو کہ کوئی بھی تحقیق کا عمل جاری ہے، کوئی بھی تفتیش کا عمل جاری ہے، اس میں یہ تلاش سی، یہ امید سی اور یہ انتظار سا مسلسل رہتا ہے کہ کاش کوئی جادو ہو جائے اور حقیقت ایک دم خود کو منکشف کر دے۔ تو جادو گویا انسانی شعور کی ایک بہت بڑی آئیڈیلسٹک ضرورت یا فارم ہے۔ متن: والدین کی موت کے بعد سے خدا بخش کی حویلی خالی پڑی تھی، چاروں اسی میں رہنے لگے۔ اس کا مطلب خدا کل ہے اور یہ تینوں کیونکہ اسی کی جگہ لے رہے ہیں نا، تو ان تینوں کو بہرحال اس کل کے ساتھ جڑا رہنا پڑتا ہے۔ تو ایک دن غوث بخش کو کچھ یاد آنے لگا، سب نے بہت سوچا، کسی کی سمجھ میں نہ آیا کہ غوث بخش کو کیا یاد آ رہا ہے۔ یہاں وضاحت، یہاں یہ اشارہ کیا گیا ہے کہ جس سوچ اور سبجیکٹیویٹی کی وجہ سے انسان اپنے ہونے کا ادراک کرتا ہے اور اس پر اعتماد پیدا کرتا ہے، وہ یہاں ایبسرڈ بنا دی گئی ہے، ایبسرڈ ہو گئی ہے، یعنی اسے بھولا وہ ہے، یاد دوسرے کر رہے ہیں کہ یہ کیا بھولا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ ریکال کرنا ذہن کی سب سے بنیادی قوت ہے، جس کی بنیاد پر اس کی تمام صلاحیتیں نمو پاتی ہیں۔ تو وہ جو ہے وہ اس طرح کی مضحکہ خیز نسبتیں پیدا کر چکی ہیں کہ بھولا یہ ہے،
اور کیا بھولا ہے وہ سوچنا دوسرے کا کام ہے۔ آدمی اب جو ہے نا، یہ لوگ جو ہیں، اگر انہیں آدمیوں کا نمائندہ سمجھا جائے ان چاروں کو، تو اس کے پیچھے یہ دکھانے کی کوشش کی گئی ہے کہ آدمی اب نہ ہونے کے سمٹمز میں مشترک ہے، ہونے کی نشانیوں میں نہیں۔ متن: اگلے دن چاروں اسی ادھیڑ بن میں تھے کہ غوث بخش کے ماموں کا بڑا بیٹا آیا اور غوث بخش کو ایک کتاب دے گیا، قبالہ کی خفیہ تاریخ۔ اب آج کل لوگ قبالہ بھی شاید نہ جانتے ہوں۔ قبالہ مختصر یہ کہ یہودیوں کی سری، باطنی، مابعد الطبیعی اور ایک پہلو سے ساحرانہ روایت ہے۔ تو بعض حلقوں میں، یعنی کہ ایسوٹیرک روایت ہے، تو بعض حلقوں میں اسے جادو سیکھنے اور سکھانے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا رہا ہے، یا شاید استعمال کیا جا رہا، اب بھی جاری ہو یہ استعمال۔ تو وہ چاہتا تھا، اب متن، وہ چاہتا تھا کہ اس کے دادا کی یہ کتاب دوبارہ چھپوائی جائے۔ غوث بخش خوش ہو گیا، یہ ہمیں بتا دے گی کہ مجھے کیا یاد آ رہا ہے، یعنی اس کی جادوئی تاثیر کی وجہ سے مجھے کیا یاد آ رہا ہے وہ تم لوگوں پہ کھل جائے گا، مجھ پہ کھلے یا نہ کھلے۔ متن: اصل میں غوث بخش کے نانا طلسمیات کے بڑے محقق تھے، یہ انہی کی کتاب تھی۔ اپنی تحقیق کے سلسلے میں 3 برس مصر اور بابل میں گزارے، وہاں ایک شتربان دوست بن گیا۔ وہ فرعون کے ایک درباری ساحر کی نسل سے تھا، جو موسیٰ سے مقابلے کے دن چھٹی پر تھا۔ اس کو بھی ذرا سا دیکھیے۔ ایک تو یہ کہ اس میں جو مزاح پیدا کیا گیا ہے، کڑوا سا مزاح، جو ایبسرڈ مزاح بھی ایبسرڈ ہے، اس مزاح کو تشکیل دینے والے سارے کیریکٹرز غیر موجود اور معدوم ہیں۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ موسیٰ سے مقابلے کے دن چھٹی پر تھا، یہ بلا وجہ نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ زندہ رہا اور موسیٰ کے دین سے بھی محفوظ رہا۔ متن: اس نے غوث بخش کے نانا کو جادو بھی سکھا دیا۔ اسی رات خواب میں سامری آیا، یعنی موسیٰ کا مخالف، جادوگروں کا امام سامری، اور کیپٹلزم کا سب سے مکمل استعارہ، جدید کیپٹلزم۔ تو خواب میں سامری آیا، اس کے ہاتھ میں یہی کتاب تھی۔ اس نے کتاب کھولی، صفحہ 111 دکھایا اور چلا گیا۔ صبح غوث بخش نے دوستوں کو جمع کیا اور اپنا خواب سنایا۔ امام بخش کے مشورے پر وہ صفحہ کھولا گیا۔ قلندر بخش عبارت سنانے لگا۔ عبارت: سامری اور قارون نے آپس میں معاہدہ کیا، جس پر وہ مجھ سے سند پوچھ رہے ہیں، ڈاکومنٹ۔ تو سامری، اور کتاب میں لکھا ہوا ہے، سامری اور قارون نے آپس میں معاہدہ کیا، یعنی سامری اور قارون سے مراد ہے علم اور کیپٹلزم۔ قارون مجسم کیپٹلزم ہے، سامری مجسم جادو جیسے کمالات دکھانے والے علم کا امام ہے، مجسمہ ہے، جو اب آج کل علم جادو جیسے ہی ہوتے جا رہے ہیں نا۔ تو سامری، یہ عبارت پڑھ رہا ہوں، سامری ایک خدا بنائے گا جو موسیٰ کے خدا کو پچھاڑے گا، جو آج کل بنایا بھی جا رہا ہے۔ بدلے میں قارون اپنی آدھی دولت سامری کو دے گا، یعنی کیپٹلزم جو ہے وہ ماورائے اسباب طلسمی اور ساحرانہ طاقتیں جو ہے وہ خریدے گا۔
یہ ذرا ذہن میں رہے کہ آدھی دولت یعنی کیپٹلزم اپنا آدھا کیپٹل اسے دے دے گا جو اس کی قوت کو ماورائے اسباب طریقے سے بڑھاتی رہے. لیکن قارون کو موسیٰ کے رب نے مار دیا. یعنی اس کا مطلب ہے کہ ماضی میں مذہب کیپٹلزم کے راستے میں ایک مؤثر رکاوٹ بنا رہا. یعنی خدا نے قارون کو مار دیا. سامری خدا بنانے کا نسخہ مکمل کر چکا تھا. سامری خدا بنانے کا نسخہ مکمل کر چکا تھا. یعنی کیپٹلزم اپنے اصول و مقاصد کو شروع ہی میں ریئلائز کر چکا تھا. شروع ہی میں اپنے اصول و مقاصد کو جیسے اپنے اندر پیدا کر چکا تھا، ویل ریکگنائزڈ حالت میں لا چکا تھا. اس واقعے نے اسے بدل کر دیا. سامری خدا بنانے کا نسخہ مکمل کر چکا تھا، اس واقعے نے اسے بدل کر دیا. نسخہ ایک کنویں میں دفن کر کے ٹھنڈے پہاڑوں میں چلا گیا. وہاں کے لوگوں نے اسی کو خدا مان لیا. ٹھنڈے پہاڑوں پہ غور کر کے خود ہی نتیجہ نکال لیجیے. وہاں کے لوگوں نے اسی کو خدا مان لیا. اپنے خزانوں کی کنجیوں کا پہاڑ اسے دے دیا. یعنی مغرب میں کیپٹلزم علم پر انویسٹ کرنے کا محفوظ راستہ پا گیا جو قارون کو نہیں مل پایا تھا. سامری ان لوگوں میں 3000 سال رہا. مرتے وقت انہیں چاہے نخشب کا نقشہ دے گیا. چاہے نخشب بھی ظاہر ہے کہ کم لوگ جانتے ہوں گے کہ چاہے نخشب اصل میں ایک کنواں ہے. چاہ کنواں، نخشب علاقہ. تو ایک کنواں ہے جس کے متعلق یہ روایت کی جاتی ہے کہ اس کنویں میں سے ایک شخص نے، ایک کیمیا گر حکیم ابن مقنع نے نئی بعض سیمابی اجزاء کو نئی ترکیب سے جو ملا کر ایک چاند بنایا تھا اور اس چاند کو طلوع کر کے بھی دکھایا تھا اور وہ 200 میل تک اس کی روشنی پھیلا کے دکھائی تھی. مطلب روایت ہے. تو یہ جو علاقہ ہے نخشب، یہ ترکستان کے ایک شہر کا یا بڑے قصبے کا نام ہے. یہ وضاحت چاہے نخشب کی ہے. تو اس کنویں میں عریضہ ڈالنے والوں کی مرادیں پوری ہو جاتی ہیں. مطلب بتا کر یہ گیا خدا بخش چاہے نخشب جا چکا تھا. اس کو بھی تھوڑا محسوس کر کے دیکھیے. یعنی اس کا مطلب کیا ہوا کہ خدا بخش ہی کیوں لکھا؟ یہاں قلندر بخش لکھ دیتے کہ وہ چاہے نخشب جا چکا تھا. خدا بخش کے لکھنے سے ایک چیز ابھارنے کی کوشش کی گئی ہے، اور وہ یہ کہ یہ آدمی اس خدا کو چھوڑ کر جسے اس نے غیر سنجیدگی سے مان رکھا تھا، چاہے نخشب جا چکا تھا. واضح ہے نا کہ خدا کو غیر سنجیدگی سے مانو گے تو کازمولوجیکل جو توجیحات ہیں وہ تم اسے سمجھنے کے لیے ان لوگوں پر اعتماد کرو گے جو دراصل خدا کے مقابلے میں کائنات بنا رہے ہیں. تو خیر، خدا بخش چاہے نخشب جا چکا تھا. اس نے بتایا کہ حکیم نخشب نے 40 مربع کوس کا ایک طلسمی صحرا بنایا تھا. وہ کوس تقریباً 3-4 میل کا ہوتا ہے. 40 مربع کوس کا ایک طلسمی صحرا بنایا تھا. وہ صحرا عام لوگوں کو نظر نہیں آتا. یعنی جیسے آج دنیا کو بنانے بگاڑنے والے علوم رٹے جاتے ہیں، سمجھے نہیں جاتے. عام آدمی کی دسترس سے ہر علم اب باہر ہوتا چلا جا رہا ہے. تو یہ وہی صحرا ہے جو نخشب نے بنایا تھا کہ عام لوگوں کو نظر نہ آئے. تو چاہے نخشب اسی صحرا کے دروازے پر ہے. دروازہ سب کو نظر آتا ہے. یعنی
غائب کو ماننے کا اہتمام رکھا گیا ہے، یعنی کہ غیب میں رہنے والے کا انکار کرنے کے لیے غیر موجود غائب کو ماننے، یعنی اعتقادی انداز سے ماننے کا اہتمام رکھا گیا ہے۔ خدا بخش کی رہنمائی میں سب دوست وہاں پہنچ گئے۔ ایک کچا کنواں اور مٹی کی اونچی نیچی منڈیر، یہ تھا چاہے نقشب۔ امام بخش نے بریف کیس سے عریضہ نکالا۔ بریف کیس بھی یہاں یہ دکھانے کے لیے ہے کہ جدیدیت جو ہے وہ اب ہمارا حافظہ بن گئی ہے، ہماری سب چیزیں اب اسی بریف کیس میں محفوظ یا غیر محفوظ ہیں۔ تو بریف کیس سے عریضہ نکالا۔ اب اس میں بھی ایک بات اور غور کیجیے گا، امام بخش اور عریضے میں بھی ایک بہت واضح رعایت ہے، لیکن اس پہ بات کرنا بیکار ہے۔ اور خدا بخش کو دیا، یعنی امام اور خدا کو ایک بنانے کی بنیاد رکھ دی۔ خدا بخش نے غور سے دیکھا، سر ہلایا، منڈیر چومی اور لرزتے ہاتھوں سے کاغذ کنویں میں ڈال دیا۔ کنویں سے ٹھاٹھیں مارتا پانی اچھلا، چاروں کو بھگو کر واپس چلا گیا۔ پھر ایک نیلمی رحل اوپر آئی، یعنی نیلم میں کی ڈھلی ہوئی رحل اوپر آئی۔ قلندر بخش آگے بڑھا، رحل پر رکھی تختی نکالی، آنکھوں سے لگائی اور غوث بخش کی طرف بڑھا دی۔ چاروں کو یوں لگا جیسے ان کی بینائی پہلی سی نہیں رہی، آنکھیں ہر چیز کو ہزاروں زاویوں سے دیکھ رہی ہیں۔ اب یہ جو غوث بخش کے مشورے پر سب نے چاہے نقشہ پر ایک نگاہ کی، جو غوث بخش کو دکھائی دیا وہی باقی تین نے دیکھا۔ اب یہ جو دیکھا ہے اس کی امیجری کو کم از کم اپریشیٹ کرنے والی حس پیدا کرو، یعنی کم از کم اس امیج، اس تصویر اور اس منظر سے خود کو ریلیٹ کرنے والا کوئی عنصر تو اپنے اندر زندہ کرو۔ دیکھیے، بہت بڑا سمندر جس پر لاکھوں کائناتیں رنگین بلبلوں کی طرح گردش کر رہی ہیں، اس کے بیچ میں ایک بھنور جیسے اس سمندر کو پی رہا ہے۔ یعنی یہ امیجری ہے، جس نے بڑی شاعری اور داستانوں کا مطالعہ نہیں کیا وہ اسے سمجھ سکتا ہے نہ محسوس کر سکتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کو چاہیے کہ ناسا اور جیمز ویب کی کھینچی ہوئی تصویریں دیکھیں تو کچھ نہ کچھ اس منظر کو وصول کرنے کی صلاحیت پیدا ہوگی۔ خیر، پھر چاروں نے ایک ساتھ کنویں میں جھانکا، یعنی کنویں کا یہاں کیا مطلب ہے کہ اس کنویں میں خدا کی بنائی ہوئی کائنات کا متبادل بنایا جا رہا ہے۔ وہی بھنور ان کی دوسری نگاہ کو تہ میں کھینچ لے گیا۔ اس کو زبان دانی کا ذوق اگر پیدا کرنا ہے نا تو اس میں باتوں کو کس ڈھنگ سے کہا جاتا ہے اور ہر ڈھنگ بدلنے سے اس کے معنی پہ کیا اثر پڑتا ہے وہ جاننا لازمی ہے۔ تو اب یہی کہ ان کی دوسری نگاہ کو تہ میں کھینچ لے گیا، یہ ایک نیا جیسے محاورہ سا ہے یا نیا فریز ہے، تو اس پہ بھی تھوڑا سا دلچسپی سے غور کرنا چاہیے کہ وہ بھنور نگاہ کو تہ میں کھینچ لے گیا۔ اس کو تصویر کر کے دیکھیں تو بہرحال اچھا لگے گا، اور زبان اور لفظ کے ساتھ تعلق میں بہتری لانا بھی جیسے اس کی مدد سے کچھ آسان ہوگا۔ تو ایک بوڑھا، تہ میں کیا تھا؟ ایک بوڑھا، زمانے سے بھی زیادہ پرانا،
جادو جو ہے وہ جعلی ازل بنانے سے روایت پیدا ہوئی تھی، یعنی کہ تخلیق کائنات، زمان و مکان کا امر ربی سے پیدا ہونا، وہ جو دن ہے وہ روز ازل ہے۔ تو جادو روز ازل کے مقابل ایک جعلی روز ازل بنانے کی روایت سے شروع ہوا ہے، یہ ذہن میں رہنا چاہیے۔ تو زمانے سے بھی زیادہ پرانا، یعنی ازل زمانے سے پرانا ہے، تو انہوں نے زمانہ بھی اپنا رکھا ہے، اور اس سے پہلے ہونا یہ بھی اپنے بنائے ہوئے وہ مصنوعی اور غیر حقیقی ازل سے ثابت کیا ہے۔ تو یہ کون ہے؟ کیونکہ جو زمانے سے بھی پرانا ہے وہ خدا ہے ہمارے یہاں۔ تو یہاں کہنے کا مطلب ہے سامری کا بنایا ہوا خدا ہے یہ جو بوڑھا ہے، اور اس کے ہاتھ میں ایک اسطرلاب۔ اسطرلاب یہاں اس خدا کے علم کا استعارہ ہے، یعنی سارا علم ہے اسے، وہ سب دیکھ رہا ہے، جس کا علم بصیر کی حیثیت سے ہے، وہ سب دیکھ رہا ہے۔ تو اس علم کو کا متبادل بنایا ہے انہوں نے، اور یہ اسطرلاب سمجھیں کہ یہ اللہ کی بنائی ہوئی کائنات پر خول کی طرح چڑھایا گیا ہے، جس میں وہی سمندر سمایا ہوا ہے۔ یہ سمندر خیال ہے، وجود نہیں، یہ جادو سے بنا ہے اور جادو ہی سے دکھائی دیتا ہے۔ بوڑھے نے اسطرلاب گھمایا اور سر اٹھا کر ان کی طرف دیکھا، اس کا دیکھنا آواز کی طرح تھا۔ ان چیزوں کو محسوس کرو، مطلب یہ ہمارا افلاس کم کر دیں گی، روحانی، ذہنی، قلبی، ہر طرح کی مفلسی ان چھوٹی چھوٹی چیزوں سے دور ہو جائے گی۔ اس نظر سے سنو اور پڑھو اور دیکھو کہ اس کا دیکھنا آواز کی طرح تھا۔ چاروں نے سنا، صحرا کا دروازہ کھٹکھٹاؤ، جسے داخلہ ملے گا وہ خدائی کرے گا۔ یعنی اس کا مطلب واضح ہوا کہ خدا ممکن ہے، واجب نہیں۔ یہ پوری جیسے بحث کو توڑ دیا ہے۔ خدا واجب الوجود نہیں ہے، خدا اضافی ہے، ممکن ہے۔ پہلی دستک قلندر بخش نے دی۔ اب جیسے وہاں خدا بخش کے پہل کرنے کا سبب تھا، یہاں قلندر بخشی نے کیوں پہلی دستک دی؟ اس کی وضاحت یہ ہے کہ قلندر بخش جو ہے وہ پہلے ہی قلندر کے کہنے پر اس کو خدا مان چکا ہے۔ قلندر بخش نے قلندر کو خدا قلندر کی دعوت پر مانا ہے، اپنی رائے سے نہیں۔ اس لیے پہلی دستک اس نے دی، اس نے خدائی کے مزے دیکھ رکھے ہیں، یعنی اس نے قلندر کی شان و شوکت دیکھ رکھی ہے۔ تو آواز آئی، نام بتاؤ۔ قلندر بخش، ہم کسی بخش کو نہیں مانتے، نام بدلو یا واپس چلے جاؤ۔ آپ ہی بدل دو۔ قلندر، منظور۔ یہ منظور اس لیے کیا کہ ان مزوں کے لیے جو قلندر کو دیکھے تھے قلندر کے یہاں، قلندر جن مزوں میں رہتا ہے ان مزوں کے لیے قلندر بخش قلندر کو بھی چھوڑ سکتا ہے۔ یہ ہے وہ نان کمٹمنٹ، اور یا کمٹمنٹ اور نان کمٹمنٹ دونوں کا بے معنی اور مہمل ہونا۔ قلندر بخش قلندر بن کر طلسمی صحرا میں داخل ہو گیا۔ باقی تینوں کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ غوث بخش غوث ہو گیا، امام بخش امام بن گیا،
اور خدا بخش خدا، یعنی خدا کو چھوڑ دینے والا کسی کو بھی چھوڑ سکتا ہے، تو اس نے خدا کو چھوڑا ہوا اپنایا تھا، تو اسے چھوڑنے میں کیا مشکل ہے؟ دروازے سے داخل ہو کر 50 قدم پر ایک خیمہ دیکھا، اس پر بڑے حروف میں لکھا تھا پھر سوچ لو۔ یہ جدیدیت سے اخلاص کا امتحان تھا، یہ سامری کی دنیا میں داخل ہونے کا ٹیسٹ تھا کہ پھر سوچ لو۔ چاروں ٹھٹک گئے، کچھ ڈر بھی لگا۔ خدا بخش نے ہمت کی اور خیمے میں جھانکا۔ آ جاؤ، یہ آواز سن کر خدا بخش اندر چلا گیا۔ خدا بخش میں یہ ہمت جو ہے نا، یہ رسمی طور پر ہی صحیح، وہ خدا کو ماننے سے پیدا ہوئی تھی، یعنی کہ اس میں جو ایبسولوٹی ہے بس اسے محسوس کیا جا سکتا، اسے بتانے پہ میں بھی قادر نہیں۔ آواز، نام بتاؤ۔ خدا بخش کہتا ہے خدا بخش نہیں، خدا، یعنی یہ بیچارہ خدا بخش بننے میں سنجیدہ تھا نہ خدا بننے میں۔ آواز، خدا بنو گے؟ خدا بخش، ہاں، نہیں، ہاں۔ آواز، خدا سوتا نہیں ہے، خدا ہنستا نہیں ہے، ٹھیک؟ یعنی یہ آدمی خدا کے بارے میں کچھ نہیں جانتا، خدا بخش خدا کے بارے میں کچھ نہیں جانتا، اور اس کے لیے نہ سونا اور نہ ہنسنا کوئی بات نہیں۔ خدا بخش، لیکن طاقت، دولت، عزت، عیش و عشرت، یعنی یہ جو واحد اور اصلی مقصود ہے۔ آواز، خدا کو بھوک نہیں لگتی، خدا کو پیاس نہیں لگتی، وہ پاک ہوتا ہے خواہشوں سے، لذتوں سے، یعنی خدا بننے میں وہ مزے نہیں ہیں جس کی اسے طلب ہے۔ خدا بخش، مجھے سوچنے کا موقع مل سکتا ہے؟ آواز، دروازے سے باہر نکل کر سوچ لو۔ خیمے سے نکل کر خدا بخش نے تینوں کو اپنی رودات سنائی، چاروں واپس چاہے نقشب پر آ گئے، یعنی چاروں کو مطلوبہ لذتوں سے محرومی کا ڈر لگ گیا۔ قلندر بخش، تو پھر سوچنا شروع کریں؟ غوث بخش، اسی لیے تو واپس آئے ہیں۔ امام بخش، خدا بخش تم بتاؤ کیا سوچیں؟ اس کو سمجھے کہ یہ جبلی وجود ہے، جبلی وجود سوچ نہیں سکتا، اس کا کوئی علمی اور اخلاقی مقصود نہیں ہوتا۔ خدا بخش مطلب تم بتاؤ کیا سوچیں؟ خدا بخش، ٹھیک ہے، تم امام بننا چاہو گے؟ امام بخش، بالکل بننا چاہوں گا۔ خدا بخش، امام کو بھوکا رہنا پڑتا ہے، امام کو پیاسا رہنا پڑتا ہے، امام کو، تو امام بخش وہیں بات کاٹ کے کہتا ہے بس بھائی بس، مجھے امام بخش ہی رہنا چاہیے۔ قلندر بخش، ہم تو جادو سیکھنے آئے تھے، عریضے میں یہی لکھا تھا۔ خدا بخش، یہ سب جادو سکھانے ہی کے لیے کیا جا رہا ہے۔ قلندر بخش، یعنی پہلے خدا بنو، امام بنو، غوث۔ خدا بخش، ہاں، تب جادو سکھایا جائے گا، یعنی تمام اخلاقی، روحانی، ذہنی، مختصر یہ کہ معیاری انسانی تقاضوں سے خالی ہو کر ہی آزادی کا جبلی ورژن حاصل ہوگا، جو اس وقت سب سے بڑا مقصد ہے آدمی کا۔ چاروں کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہے تھے۔ امام بخش کے سوال پر غوث بخش کو ایک بات یاد آ گئی، عریضے کا جواب سمجھ میں نہ آئے تو کنویں میں منہ ڈال کر پوچھا جا سکتا ہے۔ ایسا ہی کیا گیا۔
اس مرتبہ کچھ دکھائی نہیں دیا، البتہ آواز وہی تھی، آواز۔ قلندر بخش قلندر کو مارے گا اور 15 ٹن زر خالص پائے گا، غوث بخش غوث کو زیر کرے گا اور 25 ٹن یاقوت سرخ کے علاوہ عراق کی بادشاہی سنبھالے گا۔ امام بخش امام پر غالب آئے گا اور بحر و بر میں چھپے خزانوں کا مالک بنے گا۔ یعنی ان کے خیال میں قلندر، غوث اور امام اتنی دولت کے مالک ہوا کرتے تھے جو انہیں مل جائے گی۔ اور خدا بخش خدا کو پچھاڑے گا اور خدائی پر لگی پابندیاں اٹھائے گا۔ یعنی روکھا پھیکا خدا بننے سے خوف زدہ خدا بخش خدائی میں بھی جبلی اور حیوانی تقاضے داخل کرے گا، لامحدود قوت کے ساتھ، انہیں پورا کرنے کی لامحدود قوت کے ساتھ تمام جبلی خواہشات و تقاضے خدا میں بھی ڈالے گا، تبھی تو وہ مزے کرے گا۔ چاروں ایک ساتھ صحرا کے دروازے پر پہنچے، خوش آمدید کا بینر لگا تھا، جہاں خیمہ دیکھا تھا وہاں ایک سائن بورڈ نصب تھا، قلندر 1 کلومیٹر جنوب۔ یہ قلندر اصلی قلندر ہے۔ غوث 1 کلومیٹر شمال، یہ غوث جعلی ہے، جعلی غوث ہے۔ یعنی کہ میں ان کی وہ جو چال ہے وہ بتا رہا ہوں کہ جنہوں نے وہاں یہ سب بٹھا رکھے ہیں، تو قلندر جسے مروانا ہے وہ اصلی ہے، غوث جسے ہروانا ہے وہ اصلی نہیں، کیونکہ اسے یہ بے وقوف کہاں سے ہرائے گا۔ تو اسی طرح امام 1 کلومیٹر مشرق، یہ بھی نقلی امام ظاہر ہے، اور خدا 1 کلومیٹر مغرب، مغرب کی رعایت بھی ذرا دیکھیے گا، خدا 1 کلومیٹر مغرب، یہ خدا جادوئی خدا ہے، یہ خدا سائبر ٹیکنالوجی وغیرہ جیسے آج کل کا ہے اس کا خدا ہے، جسے زیر ہونا پروگرام کیا گیا ہے۔ تو خدا بخش نے مغرب کی طرف، یعنی کہ خدا کی طرف، خدا بخش نے مغرب کی طرف منہ کر کے نماز حاجت ادا کی، یہ آپ کی عبادتوں کے محمل ہونے کی طرف اشارہ ہے، یعنی اس کو پچھاڑنے جا رہے ہیں، اس کو سجدہ کرنے کے بعد اسی سے طلب کر رہے ہیں کہ مجھے خود کو مجھے وہ قوت دے جس کی مدد سے میں آپ کو پچھاڑ دوں۔ تو خدا بخش نے مغرب کی طرف منہ کر کے نماز حاجت ادا کی، امام بخش نے مشرق کی طرف گھوم کر دعائے زیارت پڑھی، غوث بخش نے شمال کی طرف مڑ کر قصیدہ غوثیہ تلاوت کیا، اور قلندر بخش نے مختصر سا دھمال ڈال کر جنوب کی طرف، جہاں قلندر ہے جنوب کی طرف سجدہ کیا۔ اب یہ دیکھا نہیں منظر سے یہ نہیں لگتا کہ یہ ایبسرڈ بھی ہے، انتہائی ایبسرڈ، لیکن انتہائی ٹریجک۔ ایسا لگتا ہے کہ ایبسرڈیٹی اور ٹریجڈی مل کے ایک ہو گئے ہیں اور ایک ہو کر ایک نیا کل بن رہے ہیں۔ یعنی یہ ہے وہ جسے میں نے شروع میں کہا تھا، انسان کی مجموعی لایانیت۔ آخری 2 فقرے تو یہ سب چل پڑے اپنے وہاں، چاروں گرم جوشی سے گلے ملے، 10 دن بعد چاہے نقشب پر ملنے کا وعدہ کیا اور اپنے اپنے حریف کی طرف چل پڑے۔ یہاں یہ حکایت پوری ہو گئی۔ تو اب آپ دیکھیں کہ یہاں چاروں کو، یہ جو چاروں ہیں خدا بخش سے لے کر قلندر بخش تک، انہیں کچھ بھی سمجھا جا سکتا ہے، مطلب ان کی کوئی
فکسڈ اینٹی نہیں. آپ انہیں کچھ بھی اپنی مرضی سے سمجھ سکتے ہیں، اپنے ذوق کے مطابق سمجھ سکتے ہیں. ہر جگہ آپ کی سمجھ صحیح سمجھ ہوگی. یعنی مثال طور پر آپ انہیں سائنسداں، صوفی، فلسفی اور سیاستداں سمجھ لیں، یعنی آج کل کے. تو اگر آپ کو اس طرف دل چاہے تو ان پہ چسپاں کر دیں، یا پھر سرمایہ دار، واعظ، ذاکر اور ملحد یہ سمجھ لیں، انہیں ان پہ چسپاں کر دیں. یا اب یا کے بعد فل ان دا بلینکس آپ خود کر کے دکھائیں تاکہ کچھ تربیت ہو آپ کی اس طرح کی چیزوں کا قاری بن سکنے کی.